دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آخر کے یوٹیوب ویڈیو میں 200 سے زائد افراد جڑ گئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی وقت آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اردو کا ویڈیو پسند ہے اور اس میں جو اہم خبریں آپ کو سنائی جاتی ہیں وہ بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی وی ایم خلیل الرحمن چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خبریں فوراً مل سکیں۔ شکریہ و جزاکم اللہ خیرہ۔ سیاست میں وہی پارٹی جیتتی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ افغانستان حکومت کی طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش۔ افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی ہے۔ خیر رساں ادارے AFP کے مطابق قطر میں طالبان سے مذاکرات کرنے والے افغان حکومت کے نمائندوں نے طالبان کو جنگ بند کرنے کے بدلے میں شراکت اقتدار کی پیشکش کر دی ہے۔ AFP نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ افغان حکومت نے اس حوالے سے یہ تجویز قطر کو بطور مصالحت کار پیش کرتی ہے۔ تجویز کے مطابق تشدد بند کرنے کے بدلے میں طالبان اقتدار میں شریک ہوں گے۔ دوسری جانب جرمنی نے کہا ہے کہ اگر طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو وہ افغانستان کو دی جانے والی مالی امداد بند کر دے گا۔ AFP کے مطابق جمعرات کو جرمنی کے وزیر خارجہ نے جرمن TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان جانتے ہیں غیر ملکی امداد کے بغیر افغانستان نہیں چل سکتا۔ ان کا افغانستان کو سالانہ $50 کروڑ سے زیادہ امداد دیتا ہے اور وہ افغانستان کے لیے سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے۔ افغانستان میں بڑھتے خطرے کے باعث جرمن وزارت خارجہ نے وہاں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت دی تھی۔ دوسری جانب افغانستان میں بگڑتے حالات کے درمیان ہندوستان نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکل جانے کی صلاح دی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جمعرات کو بتایا گیا کہ شہریوں کو کمرشل وسائل سے خود نکلنے کو کہا گیا ہے۔ سرکار کی جانب سے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا کوئی رسمی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کابل میں ہمارے مشن نے ہندوستانی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہیں کمرشل فلائٹ سے ہندوستان لوٹنے کی صلاح دی گئی ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی مذاکرات کاروں نے طالبان سے رابطہ کیا اور اپیل کی کہ وہ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے سفارت خانے پر حملہ نہ کریں۔ دوستو خبروں سے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت بنانے والے ہیں اور ترک صدر طیب اردگان نے افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے ملاقات کا اشارہ کر دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ترک حکام طالبان سے مذاکرات کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم میں خود طالبان لیڈر سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ قطر میں حکام سے ملاقات ہوئی جہاں ہم نے طالبان کی پیش قدمی کو روکنے اور
امن کی جانب قدم بڑھانے پر بات کی تھی۔ ترک صدر نے کہا کہ اگر طالبان کو قابو میں نہ کیا گیا تو ہمارے لیے افغانستان میں امن حاصل کرنا ناممکن ہوگا، جبکہ افغانستان اور وہاں موجود عوام کی موجودہ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا افتتاح۔ نئی دہلی، اجمیر۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سلسلے سے نسبت رکھنے والی ملک گیر جماعت جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اجمیر شریف میں ایک بار پھر زائرین کے لیے میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر اس بار اس کی ذمہ داری جمعیت علماء میوات کے جنرل سیکریٹری مفتی محمد سلیم ادا کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جمعیت علماء راجستھان کے سابق نائب صدر مولانا شبیر احمد قاسمی مرحوم ادا کر رہے تھے، جو کووڈ کی وبا کی زد میں آنے کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج میڈیکل کا افتتاح جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس کے لیے جمعیت علماء ہند کی طرف سے متعدد ڈاکٹرز، ایمبولینس اور رضاکاروں کی ایک ٹیم شب و روز موجود رہے گی۔ خاص طور سے اس بار میوات سے اسکاؤٹ تربیت یافتہ 21 نوجوانوں کی خدمت بھی حاصل کی گئی ہے۔ مانسون اجلاس۔ کام 50 گھنٹے، خرچ 216 کروڑ۔ لوک سبھا میں پیداواری صلاحیت 21% اور راجیہ سبھا میں 29% رہی۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے 2.16 ارب روپے ضائع ہو گئے۔ اندازے کے مطابق پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہر منٹ میں 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے مختص وقت کا ایک بڑا حصہ کام کے بغیر گزر گیا۔ ایک تو پارلیمنٹ کا اجلاس 2 دن پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ PRS ریسرچ کے اعداد و شمار کے مطابق مانسون سیشن نے پارلیمنٹ کی پیداواری صلاحیت گزشتہ 2 دہائیوں میں چوتھی سب سے کم رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زرین لوک سبھا کی پیداواری صلاحیت صرف 21% تھی، جبکہ ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کی پیداواری صلاحیت 29% تھی۔ لوک سبھا کو 19 دن تک روزانہ 6 گھنٹے حساب سے چلانا تھا، تاہم پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی تحقیقات اور نئے زرعی قوانین کی واپسی جیسے مطالبات پر ہنگامے نے ایوان کی کارروائی کو متاثر کیا۔ اس کی وجہ سے لوک سبھا میں کل 21 گھنٹے اور راجیہ سبھا میں 28 گھنٹے کام ہوا۔ نندی گرام پر سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ ممتا کو وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے جیتنا ہوگا ضمنی الیکشن۔ مغربی بنگال ہائی کورٹ نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں نندی گرام سیٹ پر ادھیکاری سے شکست کو چیلنج کرنے والی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا انتظار بڑھ گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے جمعرات کو معاملے کی سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ نندی گرام سے ہارنے کے بعد وزیر اعلیٰ بننے والی ممتا بنرجی کو وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے 5 نومبر سے پہلے ممبر اسمبلی بننا ہوگا۔ TMC کو خدشہ ہے کہ اگر کورونا وبا کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں
تاخیر ہوئی تو ممتا کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد بھوانی پور سیٹ سے جیتنے والے ٹی ایم سی ایم ایل اے شوبھین اپادھیائے نے یہ سیٹ چھوڑ دی ہے تاکہ ممتا بنرجی یہاں سے الیکشن لڑ سکیں۔ ممتا بنرجی 2011 سے اس نشست سے دوبارہ ایم ایل اے بنی ہے، لیکن اس بار اپنے سابق ساتھی شوبھیندر ادھیکاری کو چیلنج کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے نندی گرام سیٹ سے الیکشن لڑا، جہاں سے ادھیکاری کی کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ اس نتیجے کو چیلنج کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ اس کے بعد عدالت نے 14 جولائی کو بی جے پی کے ادھیکاری کو نوٹس جاری کیا تھا۔ یہی نہیں، ممتا بنرجی گزشتہ سماعت کے دوران آن لائن بھی موجود تھیں۔ ہائی کورٹ بینچ نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ وہ الیکشن سے متعلق تمام ریکارڈ اور دستاویز محفوظ رکھے۔ واضح رہے کہ ممتا بنرجی کو 32 سالوں میں پہلی بار الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نتائج کے اعلان کے فوراً بعد ٹی ایم سی نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے۔ اب اقوال زرین سنیے گا۔ نیپولین بوناپارٹ کی اقوال زرین ہے: میں جنگ ہار سکتا ہوں لیکن وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ جنگ میں اخلاقی قوتیں 3/4 اہمیت رکھتی ہیں، مادی قوت کا رول صرف 1/4 ہے۔ اتحاد جنگ کا سب سے مہلک ہتھیار ہے۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔